زندگی میں اصل سکون تب آتا ہے جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ دوسروں کی باتوں کو اپنی خوشی اور سکون پر اثر انداز نہیں ہونے دینا۔ سسرال میں رہتے ہوئے اکثر خواتین کو باتوں، تنقید اور رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر لیں کہ کوئی کچھ بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، تو آپ کی زندگی جنت بن سکتی ہے۔ کیونکہ جب آپ مضبوط ہو جائیں گی تو کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جب آپ کو اس گھر میں ہی رہنا ہے تو کیوں نہ اپنے آپ کو مضبوط بنایا جائے۔ اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج ہم کچھ ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر گھروں میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور جس بھی گھر کا ڈور اوپن کر لیں سچ میں ہر گھر میں مسئلے مسائل ہیں، اور اتنے مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کا بعض اوقات تو سلیوشن بھی ممکن نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ تو دیکھیے، جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا تو بہت سے لوگوں سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً کچھ فیملی میں ایسے ممبرس بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ڈس لائک کرتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کو بہت لائک بھی کرتے ہوں گے۔ تو ان ساروں سے کیسے نمٹا جائے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ گھر کے رینڈم کام بھی کریں گے۔ چنے میں نے بنائے تھے اور ساتھ میں چاول بنائے تھے۔ یہاں پہ میں یہ چٹنی پودینے کی بنا رہی ہوں، پودینے کی چٹنی بھی بنائی ہے، اور گھر کے ہم رینڈم کام کرتے ہوئے آج کا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ سو کم ٹو دا پوائنٹ۔ نمبر 1 پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے بلڈ انر اسٹرینتھ، یعنی اپنی اندرونی طاقت کو آپ اتنا مضبوط بنائیں۔ یہ جو اندرونی طاقت ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑی ڈھال ہے۔ جب انسان کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے تو باہر کی آوازیں اس پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کی قدر دوسروں کی زبان سے نہیں بلکہ آپ کے کردار، محنت اور دعا سے بنتی ہے۔ روزانہ اپنے آپ کو یاد دلائیں، میں ایک مضبوط عورت ہوں، میں بہت قیمتی ہوں، اور مجھے کسی کی تعریف یا تنقید پر اپنی قیمت کا اندازہ نہیں لگانا۔ جتنا آپ اندر سے طاقتور ہوں گی اتنا ہی باہر کی دنیا آپ کو توڑ نہیں پائے گی۔ دیکھا آپ نے، کچھ خواتین کو کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہوتا گھر میں، چاہے جو بھی ہو جائے، وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے اتنا اسٹرانگ بنا لیتی ہیں کہ کوئی بھی باہر کی تنقید ہے یا کوئی غصہ ہے ان پہ اثر انداز نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 پہ ہمارا پوائنٹ ہے اسٹے سائلنٹ بٹ پاورفل۔ خاموشی کو کمزوری نہ سمجھیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب کوئی آپ کو چبھتی ہوئی بات کہے تو یاد رکھیں، جواب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی خاموشی ہی دوسروں کے لیے آئینہ بنے گی۔ دیکھیں، غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، اور پلٹ کر جواب دینا بھی غلط ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے، صرف 10 سیکنڈ کے لیے آپ خاموش ہو جائیں۔ دیکھیے گا ان 10 سیکنڈز کا کمال، اور ان 10 سیکنڈ میں آپ کا غصہ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو پلٹ کر جواب دینا یقیناً درست نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر خاموش تو رہا جا سکتا ہے نا۔ اکثر انسان جتنا بولتا ہے اپنی عزت کو اتنا ہی کم کر دیتا ہے، لیکن جب آپ خاموش رہ کر اپنے عمل سے جواب دیتی ہیں نا، تب لوگ آپ کو عزت دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں، کیونکہ خاموشی وہ ہتھیار ہے جو ہر وار کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے فوکس آن یور سیلف ناٹ ادرس، یعنی اپنے آپ پہ فوکس کریں، دوسروں پہ نہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ آپ دوسروں کی حرکتوں کی بجائے نا اپنی بہتری پر توجہ دیں۔ لوگ آپ کے بارے میں بات کریں گے، کبھی تعریف اور کبھی تنقید، لیکن آپ نے اپنی توجہ صرف ایک چیز پر رکھنی ہے، میں کل سے آج بہتر ہوں یا نہیں۔ اپنے اخلاق، ہنر اور عادتوں کو نکھاریں، کھانا پکانے سے لے کر رشتوں کو سنبھالنے تک ہر کام میں خوبصورتی پیدا کریں۔ جب آپ اپنی ترقی پر فوکس کریں گی تو لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی مضبوط اور پرکشش شخصیت کہاں سے آ گئی ہے۔ یہ ایک
ایسی عادت ہے آپ کے اندر، جب یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ تھوڑی ہی دیر میں اپنے اندر ایک تبدیلی دیکھیں گے، نمایاں تبدیلی دیکھیں گے، جب آپ اپنے آپ کو توجہ دینا شروع کر دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ذہن میں دوسروں کے بارے میں محاذ تیار کرتی پھریں کہ فلاں نے مجھے کیا کہا ہے، میں نے اب اس کا کیا جواب دینا ہے۔ دیکھیں ہر انسان سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی جانتا ہے، لیکن یہ اپنی عزت کروانا ایک فن ہے، یہ ایک اسکل ہے، بلکہ ہنر ہے۔ تو ہر انسان پلٹ کر جواب دینا چاہتا ہے، لیکن اگر اس کو سمجھداری سے جواب دیا جائے، موقع کے مطابق دیا جائے، تو یقیناً آپ کبھی بھی سسرال میں بے عزت نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کو عزت دی جائے گی اور آپ کو اعلیٰ درجہ دیا جائے گا۔ The next point which is very important, spread positivity، یعنی منفی ماحول کو مثبت رویے سے بدلنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی تلخ بات کرے تو آپ مسکرا دیں، اگر کوئی سخت رویہ دکھائے تو آپ نرم لہجہ اختیار کریں۔ یاد رکھیں روشنی ہمیشہ اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ آپ کی مثبت سوچ نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے گی، بلکہ آہستہ آہستہ گھر کے دوسرے افراد پر بھی اثر ڈالے گی۔ آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سکون محسوس کریں۔ اگر آپ اپنی زبان اور عادتوں کو خوشبو جیسا بنا لیں گی نا، تو ماحول خود ہی خوشگوار بن جائے گا۔ دیکھیں سسرال میں رہنا ہر لڑکی کے لیے، ہر عورت کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا، یہ بہت چیلنجنگ لائف ہوتی ہے۔ تو یہ ہر لڑکی پہ کچھ سالوں کے لیے ضرور آتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ سمجھداری سے ان سالوں کو ہینڈل کر لیتی ہیں، گزارا کر لیتی ہیں، دیکھیے اگلے آنے والے وقت میں آپ کو سسرال میں وہ مقام دیا جائے گا جو دوسری بہو کو نہیں دیا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی عادات ہوتی ہیں، لیکن یہ عادات کچھ قربانیاں بھی مانگتی ہیں۔ جب آپ کچھ قربانیاں بھی دیتی ہیں، کچھ برداشت بھی کرتی ہیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں، سب سے پہلے اپنی ذات ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں، اپنی کیئر بھی کرتی ہیں، تب اب میرا کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگنور کریں۔ پہلی ترجیح آپ کی اپنی اور اپنے بچے ہونے چاہیے۔ جب آپ سمجھداری سے، سمارٹنس سے اپنے سسرال میں چلیں گی نا، تو سچ میں آپ کو عزت دی جائے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے نیور لوز یور آئیڈینٹی، اپنی پہچان نہ یار کبھی بھی بھولیں۔ اکثر خواتین لڑکیاں جب شادی ہو کے سسرال میں جاتی ہیں نا، وہ مطلب چاؤں چاؤں میں، خوشیوں میں ہی نا اپنی پہچان بھول جاتی ہیں۔ شروع کا جو چند مہینے، سال تک تو بات جاتی ہی نہیں ہے، چند مہینوں میں وہ اتنا اپنے آپ کو اگنور کر لیتی ہیں، ہر کسی کے آگے مسکرا مسکرا کے، ہر کسی کے بھاگ بھاگ کے کام کرنا، اور وہ جو چند مہینے ہوتے ہیں نا، وہی آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی یہ کہہ لیں کہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جو جو بھی آپ ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ لیتی جائیں گی نا، وہ آپ ساری زندگی کے لیے نا، جتنی دیر آپ نے سسرال میں رہنا ہے، جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے، وہ آپ کے کندھوں پہ وہ ساری ذمہ داریاں پڑتی جائیں گی، وہاں پہ کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہوگا۔ ایسی خواتین جو سسرال میں جاتے ہی اپنی پہچان بھول جاتی ہیں نا، وہ سوچتی ہیں کہ اب مجھے دوسروں کی مرضی کے مطابق جینا ہے، یہ سوچ آپ کو کمزور بنا دیتی ہے۔ اپنی پہچان کو زندہ رکھیں۔ آپ کی پہچان، آپ کے خواب، آپ کی خودی اور آپ کی محنت۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی اصل کو نہ کھوئیں۔ یاد رکھیں آپ کسی کی بیٹی بھی ہیں، کسی کی ماں بھی ہیں اور کسی کی بہن بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مطلب آپ ہیں۔ اپنے شوق اور اپنی خودی کو کبھی نہ چھوڑیں، یہی آپ کو دوسروں سے منفرد بناتا ہے۔ کیسی لگی آج کی میری ویڈیو، آج کا میرا ولاگ؟ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں یا کہ آپ سیپریٹ ہیں۔ اگر تو آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، پھر آپ کو بہت اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہوگا، اپنے انر کو اسٹرانگ بنانا ہوگا، تب جا کے آپ زندگی میں سکسیزفل ہو پائیں گی۔ دیکھیں وہاں پہ کوئی چوائس نہیں ہوتی، اگر تو چوائس ہے آپ کا الگ گھر بنانے کی، دین ویل اینڈ گڈ، ورنہ آپ کو مضبوط بنانا ہی ہوگا۔ آج کا یہی تھا میرا ولاگ۔ اگر پسند آ جائے
تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اچھا سا پیارا سا کومنٹ بھی ضرور کر کے جائیں، اس سے مجھے موٹیویشن بھی ملتی ہے اور انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے۔ سارے گھر کے کام ہو گئے میرے کمپلیٹ، تقریباً کام کہاں کمپلیٹ ہوتے ہیں، بس سارا دن ہی کرتی رہتی ہوں۔ سو گھر کے کام تو سارا دن ختم ہوتے ہی نہیں ہیں، بس ایسے ہی میں تو لگی رہتی ہوں سارا دن، چھوٹے چھوٹے کام کوئی نہ کوئی شروع ہی رکھتی ہوں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو جب گھر کے لیے ہی بنایا ہے، گھر کی زینت کہا ہے، تو ہماری ذمہ داریاں ہیں، تو ہمیں یہ ذمہ داریاں نبھانی ہی ہوتی ہیں۔ سو خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، کیونکہ یہ میرا بالکل نیو چینل ہے۔ سو اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ ود نیو کنٹینٹ۔